السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، جو ابھی آپ نے ویڈیو بھیجا ہے اس کو میں نے سنا اور اس سے پہلے بھی سنا تھا۔ دیکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب آپ دنیا میں تھے اس وقت بھی اعتراضات کیے گئے آپ کے اوپر، اور وہ کیسے اعتراضات تھے تو ان اعتراضوں کو آپ پڑھیں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سٹھیک تھی کہ اور اوچھے اعتراضات تھے۔ ایسے اعتراضات کے جو اعتراض کوئی بنتا ہی نہیں تھا۔ تو آج کل اس کے بعد سے بھی مسلسل دور میں اعتراضات کیے جاتے رہے، اور آج کچھ دنوں سے یہ اعتراض کیونکہ باطل طاقتوں کی طرف سے بھی آیا اور دوسروں کی طرف سے یہ اعتراض آیا ہے، تو ہمارے جو لیبرل علماء ہیں، جو اپنے کو علامہ اور علماء کہتے ہیں، جدید علماء، انہوں نے کہا بھائی اس کا تو جواب دینا چاہیے، اور یہ تو بہت غلط بات ہو گئی، اور یہ تو بخاری کی جو حدیث ہے یہ تو بھائی کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے، اور اس پہ تو نقد و تبصرے کا امکان تو ہے ہی ہے، چونکہ قرآن ہے صرف جس پہ نقد و تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، اور حدیث چاہے بخاری ہو یا مسلم ہو اس پہ تو نقد لوگوں نے کیے۔ لیکن ان لیبرل علماء کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شادی ہوئی ہے، جس کو وہ خود بیان کر رہی ہیں اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ میں اتنی عمر کی تھی تو میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے میری شادی میری والد نے کر دی تھی۔ اس سے فقہا نے مسئلے مستنبط کیے ہیں، بس اس کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ اجماع امت ہے کہ باپ کو اپنی کمسن بچی کے اوپر حق اجبار حاصل ہوتا ہے، وہ اس کی اجازت کے بغیر جہاں چاہے شادی کر دے، تو باپ کو اس کے اپنی بیٹی کے اوپر، کمسن بیٹی کے اوپر حق اجبار حاصل ہوتا ہے، یہ اجماع امت ہے۔ ہاں البتہ لڑکی بالغ ہو جائے اور شادی نہیں ہوئی ہے اور تو اس میں اختلاف ہے، لیکن احناف کے یہاں اس پہ حق اجبار نہیں رہتا ہے۔ ہاں البتہ شادی شدہ ہو جائے اور شادی شدہ ہے، بالغ ہے، تو اس پہ اجماع امت ہے، سب کے نزدیک ہے کہ باپ کو حق اجبار حاصل نہیں رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے تو علماء نے یہ استنباط کیا ہے۔ اور رخصتی ان کی جب ہوئی تھی تو 9 سال کی عمر تھی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بھائی بہت کم عمر ہے، یہ کیسے ہو جائے؟ بھائی یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی۔ تو علماء نے، لیبرل جو علماء ہیں انہوں نے، جدید علماء نے سوچا کہ وہ ایک اس انداز سے کہ عشرہ بھی کہیں پر ہے تو 9 اور عشرہ کو ملا دیجیے تو 19 سال ہو جاتی ہے، تو 19 سال میں رخصتی ہوئی تھی، اور عمر جو ہے ان کی، جو ویسے اس میں انہوں نے ویڈیو میں دکھایا ہے کہ ان کی عمر شادی کے وقت 17 سال تھی اور رخصتی کے وقت 19 سال تھی۔ اور جو حوالے دیے ہیں ان کو چونکہ اگر معلوم ہوتا اور علماء کی تحقیق کو پڑھتے، علماء کے بارے میں، علماء نے جن جو تحقیقات اور تصریحات لکھی ہیں ان کو پڑھتے تو صحیح میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے نہیں دیتے وہ۔ علامہ سیوطی کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ سیوطی کے بارے میں یہ ہے، محققین کی رائے یہ ہے کہ چونکہ ہر فن مولا ہیں، وہ ہر فن میں لکھتے ہیں کتاب، ان کی بات کوئی قابل تحقیق، قابل غور نہیں ہوا کرتی ہے۔ بہت سی چیزیں چونکہ لغہ پہ، فن لغہ میں بھی لکھا ہے اور ادب پہ بھی لکھا ہے اور پر حدیث میں بھی، اور جتنے بھی فنون ہیں، علوم و فنون ہیں، سب میں ہر میدان میں ان کی کتاب آپ کو ملے گی۔ تو آپ جانتے ہیں زیادہ جو لکھتا ہے، بہت زیادہ لکھتا ہے، بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے تو اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے جو حوالے دیے ہیں انہوں نے، وہ حوالے جو ہیں ان کو سوچنے کی بات ہے، پھر سے غور کریں، ان حوالوں کو پڑھیں، دوبارہ دیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نے لڑکی کی شادی کے لیے یا لڑکے کی شادی کے لیے بلوغ قرار دیا ہے۔ خود بھی وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں بلوغ ہے، یہ عمر کوئی قرار نہیں دی ہے، بلوغ قرار دی ہے، سن بلوغ کو پہنچ جائے لڑکی اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں
کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا تھا تو آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہم تو آپ دینی بھائی ہیں، ہم لوگ تو بھائی ہیں، بھائی کی بیٹی سے کیسے شادی ہوگی؟ تو اگر وہ کمسن ہوتی، دیکھیے کیسی لاجک، کیسی باتیں کرتے ہیں، لیبرل ہیں کیونکہ جدید عالم ہیں، پتہ نہیں ہے، ارے بھائی کس سے کون شادی کا پیغام دے رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کمسن ہوتی تو وہ کہتے کہ ارے اتنی کمسن بچی سے کیسے شادی ہو جائے گی، یہ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا عقیدت تھی، کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، جو اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایک بیٹی کی قربانی دینے کے لیے۔ اب ان سے پوچھیں گے عمر کیا ہے، یہ بات آپ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ابھی ایک مولانا مفتی مسعود صاحب جو پاکستان کے بہت سلجھے ہوئے مفتی ہیں، بہت سنجیدہ بات کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، کہ ایک خاتون سے امریکہ سے ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے ساری باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی اعتراضات کیے گئے سب سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ایک اعتراض کا جواب ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اتنی کمسن بچی سے شادی کیسے کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ اچھی یہ بتاؤ کہ تم عیسائی ہو نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اگر وہ اس دنیا میں ہوتے اور وہ ان کی تمہاری عمر جو ہے بالغ ہوتی تم، اور وہ تم کو شادی کا پیغام دیتے تو تم کیا کرتے؟ تمہاری عمر 10-12 سال کی ہوتی، یا 10 سال کی ہوتی، 9 سال کی ہوتی، اور وہ شادی کا پیغام دیتے، تم کیا کرتے؟ اس نے کہا میں فوراً شادی کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے ان سے عقیدت ہے، مجھ سے ان سے لگاؤ ہے، میں ان کو نبی مانتی ہوں، اللہ کا فرشتہ مانتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ تو بہت اونچا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت اونچا ہوا، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہاں تک پہنچی آپ کی رسائی ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ دینی بھائی سے کیوں رشتہ، کیسے بہن بیٹی سے کیسے رشتہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہم دینی بھائی ہیں، رشتہ ہو سکتا ہے۔ اس وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ صاحب، وہ کہتے اگر چھوٹی ہوتی تو کہتے کمسن بچی سے کیسے شادی ہوتی، کیا باتیں ہیں، اور علماء پر ہنستے ہیں یہ لوگ، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیبر جتنے علماء ہیں، میرے پاس ایک اور کیسٹ جو ہے ایک صاحب نے بھیجا ہے، اور تو اس میں بھی وہ عالم مولانا لوگوں کا جو مولانا ہیں، اس پہ امت کا اجماع ہے، جن سے مسائل علماء نے فقہا نے اس مستنبات کیا کہ امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی، ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے تو کن کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کن لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہو جو علم کا پہاڑ ہے؟ تم آپ لیبرل ہو گئے، آپ جدید عالم ہو گئے تو آپ نے مذاق اڑانا۔ بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے شادی کے لیے بلوغت شرط قرار دی، بالغ ہو، لڑکا یا لڑکی بالغ ہے، تو آپ جانتے ہیں ہر ملک کے اندر بالغ ہونے کا جو ہے معاملہ الگ الگ ہے۔ ہندوستان میں 13-14 سال کی بچی ہوگی تو بالغ ہوتی ہے، امریکہ میں 12 سال 13 سال کی ہوگی تو بالغ ہوگی، ہندوستان میں اپنے اور دوسرے کہیں عرب کے ملکوں میں، غرب ملکوں میں 10 سال کی بچی بھی بالغ ہو جاتی ہے۔ اور آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ 9 سال سے پہلے اگر بالغ ہو جاتی ہے تو کوئی بات ہے، کوئی پرابلم ہے، وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ بالغ ہوئی ہے، وہ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن 9 سال کے اندر ہوئی، میڈیکل سائنس آج کہتی ہے۔ آپ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور میڈیکل سائنس کو انہوں نے پڑھا ہے، ان کی تقریروں کو سنیے، ان کو سنیے تو دیکھیے کیا بتاتے ہیں کہ لڑکی 9 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر نہیں معلوم ہے تو پڑھیے، تفصیل سے جا کر پڑھیے کہ جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے تو اس کے بعد ان کی والدہ نے کیسے پرورش کی ہے، کس طرح سے حضرت عائشہ کی پرورش کی ہے کہ ان کو ڈرائی فروٹ، مغزیات، مطلب بادام، پستہ اور کاجو اور اخروٹ، اور یہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق مالدار انسان تھے، تاجر تھے، مالدار تھے، یہ سب کھلا رہی ہیں، اور اس طرح سے 3 سال مسلسل انہوں نے کھلایا ہے، پلایا ہے کہ وہ بالغ ہو گئی۔ جب بالغ ہو گئی تو رخصتی کر دی، اس کو پڑھیے، اور بالغ ہونے کے بعد رخصتی کی جا سکتی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو اعتراض ہے، میں نے بتایا کہ آج سے
شروع سے لے کر جب آپ زندہ تھے دنیا میں تھے اس وقت کے اعتراض، آج تک کے اعتراض، جتنے بھی اعتراض سب اوچھے ہیں، کوئی اعتراض ہی نہیں جو بنتا ہے۔ آپ کے زیادہ شادیوں کرنے پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ عیاش تھے، نعوذ باللہ۔ کہ بھائی عیاش ہوتے تو آپ 25 سال کے ہیں اور 40 سال کی بڑھیا سے شادی کر رہے ہیں آپ، اور آپ نے کیوں اتنی شادیاں کی؟ اس کے پیچھے حکمت دیکھیے۔ اور آپ نے جب ان سے شادی کی ہے تو کس طرح سے ان کو جو ہے وہ نبھایا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ رہا ہے۔ یہ کیونکہ کم سن تھیں تو آپ کبھی ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، کبھی وہ گڑیا کھیل رہی ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس طرح سے جیسے یعنی آپ کی بیوی جیسی بیوی ہے اس کے ساتھ اسی انداز سے آپ نے برتاؤ کیا، اسی طرح سے معاملہ کیا ہے۔ اور یہ زندگی بھر اس شادی کے اوپر ماں حضرت عائشہ رضی اللہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتی رہیں۔ کبھی ایک دن بھی لفظ زبان پہ ان کے نہیں آیا کہ میرے ماں باپ نے جو ہے میرے ساتھ ظلم کیا اور میری شادی جو ہے اتنی کم عمری میں میری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ایک لفظ بھی نہیں۔ بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اختیار دے دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو اختیار دے دیجیے، اگر رہنا چاہتی ہیں تو آپ کے ساتھ رہیں اور اسی تنگی کے ساتھ رہنا ہوگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ رہتی ہوں اور اپنے والدین سے جا کر مشورہ کر لوں۔ انہوں نے کہا اس سلسلے میں والدین سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے آپ پسند ہیں، مجھے نہیں مشورہ کرنے کی ضرورت ہے والدین سے۔ آپ نے کہا بھائی کر لو، زندگی کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے تو یہ اس طرح سے بات کی ہے، جواب دیا ہے۔ اور پھر لوگ جو ہیں دیکھ لیجیے، پڑھیے، دیکھیے ان کی زندگی کو پڑھیے، جو ان کی زندگی پر لکھا گیا ہے اور کیوں کیا ہے، کرائی گئی ہے یہ شادی اللہ کی طرف سے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تاکہ گھریلو مسائل جو امت تک منتقل کرنے ہیں۔ آپ کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہی اور ذہین و فتین خاتون تھیں، اور انہوں نے گھر کے سارے مسائل جو ہیں ہم تک منتقل کیے۔ اور جو 7 خوش نصیب ہیں محدثین، بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر، ام المومنین حضرت عائشہ ہیں، یہ حضرت انس ابن مالک ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ 7 خوش نصیب بڑے محدثین ہیں، ان کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے گھریلو مسائل جو امت کے شریعت کے مسائل امت تک منتقل کیے۔ امت کی بڑی یہ ماں تھیں۔ حضرت علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ قرآن فہمی میں ان کا مقام بہت اونچا تھا، بہت ہی اونچا تھا، کہ بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے آتے تھے، دان و تلمذ طے کرتے تھے، اور حدیث کے اندر بھی بڑا مقام اونچا ہے، بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ اور ان لیبرل لوگوں کو، لیبرل جو علماء بنتے ہیں، علامہ بنتے ہیں، یہ جدید علامہ جو لوگ ہیں، یہ مولانا کے اوپر ہنستے ہیں، تو ذرا سوچ لیں کس کے اوپر ہنس رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ پر ہنس رہے ہیں، امام مالک پر ہنس رہے ہیں، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل پر ہنس رہے ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہنس رہے ہیں، اور جتنے ہمارے یہ اسلاف ہیں ان سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے، یہ جو شادی ہوئی ہے، اور بخاری کی وہ حدیث صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں سے روایتیں کی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، امام بخاری علل کے امام تھے، کوئی ایسے ویسے عالم نہیں تھے، اور جن لوگوں سے روایت کی ہے انہوں نے، اور جن راویوں پر کلام کیا گیا ہے وہ سب ان کے استاد رہے۔ تو استاد اپنے شاگرد اپنے استاد کو نہیں جانتا کہ ان کی زندگی کیسی ہے، ان کا نظریہ کیسا ہے، ان کے عقائد کیسے ہیں، ان کا حافظہ کیسا ہے۔ شاگرد تو اپنے استاد کو خوب جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے، اس سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں جو کی جاتی ہیں یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ یہ لیبرل لوگوں کو چاہیے، لیبرل جو علامہ ہیں لوگ بن رہے ہیں اور جدید علامہ ہیں، ان کو سوچنے کی بات ہے، غور کریں، میڈیکل سائنس کو پڑھیں۔ آج میڈیکل سائنس کا اتفاق ہے کہ 9 سال کی بچی والے ہو جاتی ہے، اور وہ تو گرم علاقہ ہے۔ حضرت عائشہ ہو گئیں، میں نے کیوں ہو گئیں، کیسے ہوئی ہیں، میں نے بتایا کہ ان کی والدہ نے کیسے ان کی تربیت کی ہے، 3 سال ڈرائی فروٹ کھلایا ہے، جیسے بڑے اچھے انداز سے پرورش کی، تربیت کی ہے۔ وہ کہ ان کی بہن تھیں، وہ 10 سال ان سے چھوٹی تھیں، اور یہ تھیں، یہ سب کلام جو ہیں کن لوگوں نے لکھا ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ آپ تھوڑا تفکر کیجئے
اور ایک ایسی کتاب جس کو کتاب کو کہا گیا ہے اصح کتاب بعد کتاب اللہ، اور جس پر علامہ امام بیہقی نے اس پر اس پہ کلام کیا جن محدثین کے اوپر، علامہ ابن حجر عسقلانی نے ان کا جواب منہ توڑ جواب دیا ہے، اور بتایا ہے کہ راویوں پر جن پر کلام کیا گیا ہے ان کے سب استاد ہیں، تو امام بخاری اپنے استاد سے واقف نہیں ہیں، اور ان کے وہ جانتے ہیں کہ وہ ضعیف راوی ہیں یا کمزور راوی ہیں، اس سے پھر حدیث لے لیں گے، اور جب کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ میں حدیث کتاب کے اندر وہی حدیث نقل کروں گا جو صحیح ہوگی، باقاعدہ نماز پڑھی ہے 2 رکعت سنت نفل نماز پڑھی ہے، پھر غسل کیا ہے، نفل نماز پڑھی ہے، استخارہ کیا ہے، جب پورا یقین ہو گیا ہے تب اس حدیث کو کیا کیا ہے انہوں نے جمع کیا ہے، اور پھر حدیث کا مجموعہ جمع کرنے کے بعد 16 سال کے اندر، اس کے بعد اس زمانے کے جو علی ابن مدینی اور بڑے بڑے جو علامہ تھے، جو حدیث کے بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے، ان کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا انہوں نے، جب سب نے کہا کہ ہاں کتاب بہت صحیح ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اس کے بعد اس کو منظر عام پر لائے امام بخاری۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم لوگ کسی کو بات صحیح ہے، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام کی شخصیت کو ہم لوگ عادل مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو شخصیات ہیں ٹھیک ہے، لیکن جن حدیثوں پر علماء کا اجماع ہو، علماء نے اس سے مسئلے مستنبط کیے ہوں، اور پھر میڈیکل سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہو، پھر ان لیبرل علماء کو اور لیبرل عالموں کو جو ہے اس کے اوپر اس طرح کی تبصرہ کرنے سے، اور جدید علماء کو اس کو تبصرہ کرنے کا اور علماء کے فتووں کا مذاق اڑانے سے بچنا چاہیے۔ کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کن عالموں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، کہیں ایسا ایک منتہے کا تو ہے کہ جو ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لیبرل ہو کر کے اور اس طرح کی باتیں کریں۔ سوچنے کی بات ہے۔ السلام علیکم۔